السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے آپ کے ساتھ 3 موضوعات پہ بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو چند ایک بہت سینئر پولیس افسران ہیں، جن میں سے 2 سٹنگ آئی جی پیز ہیں، آئی جی پنجاب اور آئی جی خیبر پختونخوا، اور اسی طریقے سے جو نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے ایم ڈی ہیں انہوں نے، اور ایک اور بہت سینئر بیوروکریٹ ہیں جو ابھی ریٹائرڈ ہو گئے ہیں سیکرٹری انٹیریئر کے عہدے سے، انہوں نے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن میں جو کروڑوں روپے کی مالیت کے جو پلاٹس ہیں وہ کس طریقے سے حاصل کر لیے ہیں لاکھوں روپے میں۔ یہ بہت بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ سکینڈل ہے جس کو ڈان نیوز نے بریک کیا ہے۔ اس پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے اگر باری آئی تو جو سی ڈی اے کے جو ملازمین ہیں وہ تجاوزات ہٹانے کے نام پہ کس طرح سے غریب دکانداروں کو لوٹ رہے ہیں، اور اس میں جو سی ڈی اے کی سینئر ایڈمنسٹریشن ہے بشمول جو چیئرمین سی ڈی اے ہیں ان کا کیا رول ہے، اور یہ کس طرح سرکاری نام کے نیچے یہ ایک قسم کے لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے، اور ان کے خلاف ایف آئی آر بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک اگر باری آ گئی، ٹائم مل گیا نہیں تو اگلے ولاگ میں، لیکن یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو پنجاب ہائی ویز کے جو ٹھیکیدار ہیں اور جو ان کے اوپر جو پنجاب کے ہائی وے کے جو افسران ہیں ان کی جو ملی بھگت ہے، وہ سڑکوں پہ پلیوں کی صورت میں کھڈے بنا کر لوگوں کو مارنے کا بندوبست کر کے کس طریقے سے وہ کرمنل نیگلیجنس کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو پہلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو اسد ملک ہیں، ایک ڈان نیوز کے جو بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک سٹوری کی ہے ڈان میں آج سے 4 دن پہلے، اور اس میں انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے کہ کس طریقے سے جو نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کا جو بورڈ ہے، جس میں جو سینئر افسران ہیں، مختلف صوبوں کے آئی جیز اس کے ممبر ہیں بلحاظ عہدہ، اور کس طریقے سے انہوں نے پرانے جو کوئی پلاٹس ہیں جو سن 2000 میں جن کی قیمت فی پلاٹ جو ہے وہ چند لاکھ یعنی 15 لاکھ یا 16 لاکھ روپے تھی، اسی قیمت پر وہ پلاٹ کینسل کر کے پرانے الاٹیوں کے اب ان افسران کو، جن میں یہ بورڈ کے ممبرز خود شامل ہیں، جن میں آئی جی خیبر پختونخوا ہیں، جن میں آئی جی پنجاب ہیں، اور اسی طریقے سے صابر احمد جو خود نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے ایم ڈی ہیں، اپنے آپ کو ہی انہوں نے یعنی بورڈ کے ممبران نے فائدہ پہنچا کے، تو جو فی پلاٹ کی قیمت جو اس وقت کروڑوں میں ہے، یعنی تقریباً 10 کروڑ روپے کا ایک کنال ہے E11 میں، اس کے جو پلاٹ کینسل کر کے کچھ رولز کا استعمال کر کے انہوں نے سٹوری کی ہے اسد ملک صاحب نے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہی وہ پلاٹ الاٹ کر لیے ہیں، یعنی اور ان کی قیمت کیا مقرر کی ہے جو سن 2000 میں تھی، یعنی 15 لاکھ 16 لاکھ یہ وہ دیں گے، اور ان کو یہ پلاٹ جو ہیں وہ ان کو الاٹ ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کی جو ایک اور سکیم ہے فاؤنڈیشن کی O9 میں، وہاں پہ بھی ایک اسی طرح کا کینسل شدہ پلاٹ جو ہے وہ بلال صدیق کمیانہ جو ایڈیشنل آئی جی کے رینک کے افسر ہیں پنجاب میں، ان کو بھی یہ الاٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ جو بورڈ کے ممبرز ہیں، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس بورڈ کی جو مدت میعاد ہے وہ ختم ہو چکی تھی، اور اسی طرح یہ جو نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے جو ایم ڈی کی جو میعاد ملازمت ہے اس کی جو شرائط ہیں وہ بھی ختم ہو چکی تھیں۔ تو جو سابقہ سیکرٹری انٹیریئر ہیں دورانی صاحب، انہوں نے جناب کمال مہربانی کی ایک ایس آر او جو ہے نیا جاری کیا 2024 کا۔ یہ سارا اس جو اخبار میں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، اس میں بہت ڈیٹیل سے ان باتوں کا ذکر ہے۔ انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ میعاد مقرر کی ہے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے جو ایم ڈی ہیں ان کی 3 سال، بلکہ اس کو ایکسٹینڈیبل بھی اس میں ایس آر او میں کہا ہے، اور اس میں جو بورڈ جو پہلے بالکل غیر فعال ہو چکا تھا، جس میں بلحاظ عہدہ یہ سارے آئی جیز وغیرہ شامل ہیں، اس میں اس بورڈ کو بھی انہوں نے نئی زندگی دے دی ہے، اور خود تو وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، اور اس ریٹائرمنٹ سے پہلے چند روز پہلے انہیں بھی ان پلاٹوں میں سے ایک پلاٹ جو ہے وہ مل گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو سینئر افسران ہیں وہ کس طریقے سے کھیل کھیلتے ہیں اپنے فائدوں کے لیے، اور اگر یہ کسی شہداء کو دیے جاتے
تو کسی جن لوگوں نے اس ملک کے لیے جانیں قربان کی ہیں ان کو دیے جاتے، یا کسی حقداروں کو دیے جاتے، یا اس میں کوئی بیلٹنگ ہوتی تو شاید کوئی اس میں نہ اٹھاتا آواز. لیکن یہ اسد ملک نے جو یہ سٹوری بریک کی ہے، انہوں نے پھر رابطہ بھی کیا یہ ایم ڈی نیشنل پولیس فاؤنڈیشن سے، تو انہوں نے کہا جی رولز ہمیں اجازت دیتے ہیں. تو یہ میں اب آپ لوگوں کی ججمنٹ پہ چھوڑتا ہوں کہ ان ڈپارٹمنٹس میں یہ جو سینئر افسران ہیں یہ کس طرح اپنے آپ کو یہ فائدے دینے کے لیے کس طرح ملوث ہیں، اور یہ ہمارے ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے. تو جناب ہم آتے ہیں اب اپنی دوسری سٹوری پہ. وہ یہ ہے کہ جو سی ڈی اے کے جو اہلکار ہیں یہ کس طریقے سے غریب دکانداروں کا جو مال ہے وہ یہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے. یہ آپ ویڈیو دیکھیں، میں ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں کہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے G7 کی ایک مارکیٹ کی، جس میں یہ اٹھا رہے ہیں ایک غریب دکاندار کا سامان کے تجاوزات کے نام پہ. شاید میجسٹریٹ بھی ساتھ ہے، لیکن ہوا یہ کہ تالے توڑ کے دکان بند ہے. دیکھیں رات کو کوئی وارنٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا سن سیٹ کے بعد، تو یہ اندھیرے میں یہ تالے توڑ کے اس دکاندار کا سامان اٹھا رہے ہیں بڑا قیمتی، جن میں فریج ہیں، ریفریجریٹرز ہیں، اور اس کے اندر جو لاکھوں روپے کا سامان ہے وہ اپنے گھروں میں یہ مبینہ طور پہ یہ لے گئے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اتنا بڑا نقصان دیا، اور وہ بیچارے در بدر تھانوں میں پھرتے رہے. تھانے اپارہ میں وہ گئے، کسی نے ان کی بات نہیں سنی. کیوں کہ جی جو سی ڈی اے کے اہلکاروں کے خلاف ہم جو سرکاری اہلکار ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کیا جا سکتا مقدمہ؟ جب وہ سرکاری کام کریں گے تو ان کو استثناء حاصل ہوگا، جب وہ اس طرح کی لوٹ مار کریں گے تو ان کے اوپر ایف آئی آر کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور پھر جو چیئرمین سی ڈی اے ہیں وہ بڑی اچھی شہرت کے افسر ہیں، وہ کیوں نہیں اپنے ان گنڈوں کو جو لگام ڈالتے ہیں جو ان غریب دکانداروں کے اوپر وہ تالے توڑ کے ان کی چیزیں اٹھا کے اور وہ لے گئے ہیں، اور ان میں سے اندر سے سامان سارا غائب کر دیا ہے. ظاہر ہے قیمتی ڈرنکس ہوتی ہیں، آئس کریمز ہوتی ہیں، لاکھوں روپے کا سامان ہوتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ چیئرمین سی ڈی اے اور آئی جی اسلام آباد ان چیزوں کا نوٹس لیں گے، ان کے اوپر ایف آئی آر کریں گے، اور میرٹ پہ تفتیش کر کے یہ جو گنڈے ہیں ان کو گرفتار کریں گے. آگے چلتے ہیں جناب. یہ پنجاب ہائی وے کے یہ آپ دیکھیں کچھ اخباروں کے تراشے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ایک جو ڈسٹرکٹ اٹک ہے وہاں سے جو سڑک آ رہی ہے فتح جنگ کو، اس کے اوپر کئی مہینوں سے ایک پلی کے لیے ایک کھڈا بنایا ہوا ہے کسی ٹھیکیدار نے، اور اس ظالم کھڈے نے کئی لوگوں کی جانیں لے لی ہیں، جن میں نوجوان اور ایک جوڑا شادی شدہ، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. کوئی والی وارث نہیں ہے پنجاب ہائی وے جو اٹک کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں، اور ابھی ایک ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے ان کی اس کرمنل نیگلیجنس کے اوپر، لیکن پنجاب پولیس میں کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ ان کی تفتیش کی جائے، اس کو اریسٹ کیا جائے. اور جو یہ جن لوگوں کی میں چاہوں گا کہ جو پروڈیوسر صاحب ہیں وہ دکھائیں کہ بلرڈ کر کے دکھائیں کہ کس طرح جو باڈیز ہیں موٹر سائیکل سمیت لوگ اس میں گرے ہوئے ہیں. کوئی اس پہ بورڈ نہیں ہے کہ آگے پلی ہے یا آگے کھڈا ہے. سڑک کے بیچ میں پلی کے لیے کھڈا بنا کے لوگوں کے لیے موت کے کنویں کا بندوبست کر کے وہ ٹھیکیدار بھی مزے کر رہا ہے، اور اس کے اوپر جو بھی کوئی وہ ایکسین ہے یا ایس ڈی او ہے وہ بھی دندناتا ہوا پھر رہا ہے. اور اس اخباروں میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں تراشوں میں یہی رونا رویا جا رہا ہے کہ ان کو لوگوں کو کوئی اریسٹ نہیں کر رہا، اور نہ ہی اس پلی کا کوئی بندوبست کیا جا رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ اس بہیمانہ جو یہ اس طرح کا جو ان کا یہ طرز عمل ہے اس کا وہ ضرور جائزہ لیں، اور خدا را یہ جو لوگ مرے ہیں ان کی یعنی کم از کم اتنی تشفی تو ہو جائے کہ یہ لوگ جیل میں چلے جائیں اور کچھ لوگوں کو سکون ملے، اور آئندہ کے لیے یہ لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی جو حرکتیں ہیں، جو سڑکوں کو کھود کے کھڈے، کوئی نشان نہیں، کوئی مٹی نہیں ہے، کوئی درخت آگے نہیں ڈالا، کچھ پتھر نہیں ڈالے ہوئے، جو بھی آتا ہے وہ سیدھا اس میں جا کے گڑھے میں گرتا ہے اور مر جاتا ہے. تو امید ہے آپ کو یہ آج سوشل ایشوز پہ جو میں نے یہ ڈسکس کیے ہیں یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور جو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.